السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک نوکرانی اور مالک کی کہانی۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بہت بھولی سی تھی، ہمارے گھر میں کام کرنے آتی تھی۔ یوں کہہ لیں وہ نوکرانی تھی۔ ہماری رضیہ اور اس کی ماں ہمارے گھر جھاڑو پوچھا کرنے آتی تھی۔ رضیہ MBA کر رہی تھی، پڑھائی سے فری ہو کر ہمارے کام کار کرتی تھی۔ بہت پیاری سی تھی وہ، باحجاب اور بابردہ لڑکی تھی۔ مجھے اس کی ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بہت پیاری لگتی تھی، بس حالات کے آگے مجبور تھی۔ ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ نے بہت دولت دی ہے۔ بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ ہم اس کے بابا نہیں تھے، صرف ماں بیٹی تھی، اور ان کا کوئی نہیں تھا۔ رضیہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ماں نے گھروں میں کام کر کر کے رضیہ کو اتنی تعلیم دلوائی تھی، اب تعلیم کے اخراجات زیادہ تھے، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے رضیہ نے ٹیوشن سینٹر بنایا تھا، مگر کوئی بچہ آیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ بس اس لیے اس کی ماں نے رضیہ کو بھی وقتی طور پر اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ رضیہ کا خواب تھا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب ملے جائے گی۔ پہلے رضیہ کی ماں ہمارے گھر کام کرتی تھی، اب رضیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں کھانا چائے سب پہنچاتی تھی۔ میرے جوتے پالش کرنا میں منع بھی کرتا تھا، لیکن وہ کہتی صاحب کچھ نہیں ہوتا، کبھی اس کو 200 روپے دے دیتا۔ ایک دن امی سے کہہ رہی تھی باجی میں نے کالج کی فیس دینی ہے، مجھے اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ پھر امی نے اسے تنخواہ دی تو وہ بہت خوش تھی۔ میں نے سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے آواز دی رضیہ بات سنو۔ میرے پاس آئی، جی صاحب۔ میں نے 7,000 روپے اسے دیے۔ رضیہ یہ لو اپنی کالج کی فیس، تنخواہ والے پیسے اپنے پاس رکھنا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، پھر میرا اصرار کرنے پر پیسے لے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے کوئی چاند مسکرا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیار ہو گیا تھا۔ میں رضیہ کو اپنی ہم سفر بنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے والدین کبھی بھی اس کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میرے ابو کا اتنا بڑا بزنس اور یہ ایک نوکرانی، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ بس یہی سوچ کر چپ ہو جاتا۔ پھر میرے بابا نے میری منگنی کر دی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے۔ میں نے بہت کوشش کی کسی طرح بابا کو بتا دوں کہ میں رضیہ کو پسند کرتا ہوں، بس پھر ہمت نہ ہو پاتی، کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ بابا کے دوست کی بیٹی ماڈرن اور امیر باپ کی اولاد تھی، ہم دونوں دوست بھی تھے اور اب ہماری منگنی ہوئی تھی۔ ثانیہ میری منگیتر تھی، ثانیہ اپنے پرانے کپڑے رضیہ کو دے دیتی تھی، وہ غربت کی ماری بھیک مسکرا کر لیتی۔ بچا ہوا کھانا وہ گھر بھی لے جاتی تھی۔ میں کبھی میوزک سن رہا ہوتا تو مجھے کہتی صاحب جی آپ نماز پڑھا کریں۔ میں نہ آپ کیوں نہ گانے سنتے ہیں؟ میں مسکرا کر کہتا نماز پڑھنے کے لیے تم جو ہو۔ خیر میں میوزک بند کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا۔ رضیہ نے MBA کی، پاس کر لیا، وہ بہت خوش تھی، لیکن پھر ایک دن حادثہ کچھ یوں گزرا کہ رضیہ کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چل بسی۔ رضیہ تنہا رہ گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ دل کرتا تھا ہاتھ تھام لوں رضیہ کا، وہ بہت روئی۔ پھر میں یہ سوچ کر اسے دل سے نکالنے کی کوشش کی کہ میرے والدین نے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں اپنی دنیا میں خوش رہنے لگا تھا۔ ماں گزرنے کے بعد ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی، سارا دن چپ چاپ کام کرتی رہتی۔ میرے کمرے میں آتی، میں میوزک سن رہا ہوتا، خاموشی سے میرے جوتے پالش کرتی، کھانا کمرے میں پہنچاتی، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک دن بات ہونے لگی کہ رضیہ غریب ہے، سہارا بے سہارا ہے، اس کی شادی ساتھ والے گھر میں ایک نوکر لڑکا ہے، اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ میں نے سنا، اگنور کر دیا۔ پھر اچانک میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس سے رضیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا ان پڑھ جاہل سا تھا، بد اخلاق، 10,000 کمانے والا تھا، خاندان میں وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ میں خاموش ہو گیا، کمرے میں بیٹھا رہا۔ رضیہ میرے پاس آئی، کھانا دیا، جانے لگی۔ میں نے آواز دی رضیہ، وہ رکی، جی صاحب جی۔ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا،
وہ بہت خوبصورت تھی، حجاب کیا ہوا، بالکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا، رضیہ اس لڑکے سے شادی یہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں کیا؟ میں اتنا کہنا تھا کہ وہ مسکرانے لگی، پھر کچھ آنسو اس کے پیارے سے رخسار پر گرنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس کی اماں کہتی تھی میری بیٹی کو کوئی شہزادہ لینے آئے گا، لیکن اماں بس خواب دیکھتی تھی۔ زندگی بہت عجیب ہے، نہ چاہتے ہوئے سب کو چھین لیتی ہے، پھر درد دیتی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا صاحب جی، میں نماز پڑھ لوں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی، میرا دل رضیہ سے شادی کرنے کو تھا، لیکن میں اپنے والدین سے ڈرتا تھا۔ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی سمجھدار با پردہ اتنی اچھی لڑکی صرف اس لیے کسی جاہل کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے پھر سے دھڑکنے لگا، عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس دن رضیہ کا نکاح تھا۔ اس نوکر سے نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا، ثانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں ثانیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میرا دل دھڑکنے لگا، بار بار رضیہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ قبول ہے کہنے لگی تھی کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے رضیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے رضیہ کے سامنے بیٹھ کر کہا، رضیہ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو، میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو۔ اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میرے امی ابو اور رضیہ حیران تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ثانیہ بھی پاس کھڑی تھی، ثانیہ کچھ کہنے لگی، میں نے اسے چپ کروا دیا۔ ثانیہ سے معذرت کر کے میں نے وہ منگنی اس وقت توڑ دی۔ ثانیہ اس وقت چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ رضیہ کو شاید یقین نہ ہو رہا تھا، میں اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے بابا میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا، مجھے فخر ہے تم پہ۔ میری ماں نے رضیہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت حیران تھا، میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا تھا، جبکہ میری خوشی کی خاطر وہ رضیہ کو اپنی بہو بنا کر بہت خوش تھے۔ پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دھام سے رضیہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ بھی بہت خوش تھی۔ رضیہ اور میری شادی کی پہلی رات یعنی سہاگ رات تھی۔ میں نے رضیہ کا گھونگھر اٹھا کر، اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ پھر میں نے پوری رات رضیہ کو خوش کیا، جو کہ ایک شوہر سہاگ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ رضیہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کریں۔ شکریہ۔